ابا نے میری شادی ایک بڑی عمر کے لڑکے سے کر دی۔ میں سسرال گئی تو میری نند بجھی بجھی رہتی، جس کی عمر بھی کافی ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے اس کی شادی کی بات کرتی، غصے سے کہنے لگے، اگر دوبارہ یہ بات کی تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں چپ کر گئی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ میری نند ساری رات سسر کے کمرے میں رہتی اور اکثر اندر سے اس کے رونے کی آوازیں آتیں۔ ایک رات میں نے سسر کے کمرے میں جھانکا تو میری روح کانپ گئی۔ سسر اپنی بیٹی کے ساتھ۔ میرے ابا کسان تھے اور ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ غربت کی وجہ سے ابا نے میری دونوں بہنوں کی شادی چھوٹی عمر میں ہی کر دی تاکہ وہ جلد اپنے فرض سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ کے کرم سے میری دونوں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں سکھی تھیں۔ جب میری عمر 16 سال ہوئی تو ابا نے میری شادی ایک بڑی عمر کے لڑکے سے کر دی اور میں نے باپ کے فیصلے پر اپنا سر جھکا لیا اور میں دلہن بن کر شہباز کے گھر آ گئی۔ شہباز بہت اچھے انسان تھے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ میرے سسر اور ایک نند رہتی تھی۔ میری نند کی عمر 35 سال ہو چکی تھی، جس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ میری نند ہر وقت اداس سی رہتی اور رات ہوتے ہی وہ سسر کے کمرے میں چلی جاتی، کیونکہ میرے سسر کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ ایک دن میں نے شہباز سے نند کی شادی کی بات کی تو کہنے لگے، تمہیں اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب ابا کی مرضی ہوگی تو وہ اس کی شادی کر دیں گے۔ اگر تم نے دوبارہ اس کی شادی کی بات کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر میں چونک گئی اور اس بات کو وہیں ختم کر دیا۔ ایک دن کچن میں اپنا ناشتہ بناتے ہوئے میں نے نند سے کہا، آپ اتنی پیاری ہیں، کچھ شوخ رنگ پہنا کریں، میرے پاس بھی بیٹھ کر باتیں کیا کریں۔ ہر وقت ابا کے کمرے میں رہ کر آپ بوڑھی سی لگنے لگی ہیں۔ نہ جانے کیوں، میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیوں ایسی ہے، لیکن میری بات سن کر وہ خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور ابا کا ناشتہ ٹرے میں رکھ کر کچن سے نکل گئیں۔ مجھے ان کی چپ اب کھلنے لگی تھی۔ وہ مجھے یوں اس انداز سے دیکھتی تھی جیسے میں اس گھر میں ہی نہیں رہتی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھیں۔ اگر کچھ دیر میرے پاس بات کرنے کے لیے بیٹھ بھی جاتی تو سسر پکارنے لگتے۔ وہ گھبرا کر فوراً سے اٹھ کر سسر کے کمرے میں چلی جاتی۔ آدھا گھنٹہ بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ایک بار شہباز مجھے کہنے لگے کہ کھانا مت بنانا، ہم باہر جا کر کھائیں گے۔ اکثر شہباز مجھے ہوٹلنگ کروانے کے لیے لے جاتے تھے۔ میں رات کو تیار ہو گئی۔ جب شہباز آئے تو کہنے لگے، چلو چلتے ہیں۔ میں نے کہا نند کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، تو وہ کہیں بھی نہیں جاتی۔ اچھا ہے، ان کا جی بھی بہل جائے گا۔ میری بات ایک عام نوعیت کی تھی۔ مجھے نند سے بہت ہمدردی سی ہوئی تھی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میں نے ہمیشہ انہیں گھر پر سسر کے پاس ہی دیکھا تھا۔ نہ وہ کہیں آتی تھیں اور نہ ہی وہ کہیں جاتی تھیں۔ نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی سہیلی تھی۔ لیکن شہباز تو مجھ پر بھڑک سے گئے، کہنے لگے، تم نے جانا ہے تو چلو، ورنہ گھر پر بیٹھی رہو۔ تم کیا ہر وقت نند کی باتیں کرتی رہتی ہو؟ ایک بار کی کہی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ابا پیچھے اکیلے رہ جائیں گے؟ انہیں کون دیکھے گا؟ ان کا خیال کون رکھے گا؟ شہباز کا ایسا رویہ، وہ بھی اپنی بہن کے ساتھ، بہت برا لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی تو بات ہے۔ آخر ایسا بھی کیا کہ شہباز کو اپنی سگی بہن سے ذرا بھی لگاؤ نہیں۔ وہ نند کا نام سن کر ماتھے پر غصہ چڑھا لیتے تھے۔ میری شادی کو چند ماہ گزر گئے تھے، لیکن میں نے آج تک شہباز کو نند سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بات تو دور کی بات تھی، وہ نند کو دیکھتے تک نہیں تھے۔ کبھی نند کا غلطی سے ان کا سامنا بھی ہو جاتا تو تنفر سے نظریں بدل جاتیں، جیسے وہ ان کی بہن نہ ہو، دشمن ہو۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنے ہی گھر میں ایک کشیدگی کا سا احساس ہونے لگا۔ نند سے میں کچھ بھی پوچھنے کی کوشش کرتی تو وہ ایک چپ سی اپنے منہ پر باندھے رکھتی تھی، کچھ نہیں کہتی تھی۔ جس قسم کی خدمتیں وہ سسر کی کر رہی تھی وہ میرے شوہر کو کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب میں ان کے کمرے میں گئی تھی تو سسر بنا قمیض پہنے بیٹھے تھے اور میری نند ان کی کمر پر تیل کی مالش کر رہی تھی۔ مجھے تو دیکھ کر ہی شرم سی آنے لگی۔ شہباز بھی تو ان کا بیٹا تھا، پھر شہباز ان کی خدمت کیوں نہیں کرتے تھے؟ ایک بار مجھے میکے جانا تھا،
शहबाज के पास मुझे मैके छोड़ने जाने का वक्त नहीं था। मेरा कोई सगा भाई भी तो नहीं था, बस हम 3 बहनें थीं। मैं सबसे छोटी थी। बड़ी बहनें शादीशुदा थीं। मेरा कज़न मुझे लेने आ गया। हमारे घर के सामने का घर मेरे चचा का था। राशिद भाई मेरे चचा ज़ाद थे, हमसे काफ़ी बड़े थे, लेकिन अभी तक इनकी शादी नहीं हुई थी। अभी अभी बैरून मुल्क से लौटे थे, ताहम आजकल इनके लिए ही रिश्ता तलाश कर रही थी। राशिद भाई मुझे छोटी बहनों की तरह समझते थे। जब वो मेरे घर आए तो मैंने इन्हें चाय के लिए ड्राइंग रूम में बिठा दिया। मैंने सोचा क्या कहेंगे। बहन इतनी बेमुरव्वत थी कि चाय तक ना पूछी। मैं चाय बना रही थी। नंद इस बात से अनजान थी कि मेरे कज़न ड्राइंग रूम में हैं, वरना शहबाज के कोई दोस्त या मेहमान इनसे मिलने आते तो मुझे और नंद को ड्राइंग रूम में जाने की बिल्कुल इजाज़त ना थी। बेशक शहबाज शहर में रहते थे, लेकिन इनका ताल्लुक गांव से था। सारा बचपन जवानी उन्होंने जिम्मेदाराना माहौल में गुजारी थी, लेकिन जब शहर में काम चल पड़ा तो यहीं शिफ्ट हो गए। हालांकि मैं इनकी बरादरी से नहीं थी, लेकिन गैरों के सामने हमें जाने की बिल्कुल भी इजाज़त ना होती थी। लेकिन मुझ पर मेरे मैके के कज़न से मिलने और बात करने पर सख्ती भी नहीं थी। नंद किसी काम से वहां गई तो ऐन उसी वक्त मैं भी चाय लेकर ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। मैंने नंद को देखकर इनका तारुफ राशिद भाई से करवा दिया। वो बस सलाम का जवाब देकर ही वहां से चली गईं। जब मैं मैके आई तो राशिद भाई मेरी नंद के बारे में पूछने लगे। जब इन्हें ये मालूम हुआ कि वो गैर शादीशुदा हैं तो वो खुश हो गए। कहने लगे, मेरे लिए रिश्ते की बात करो। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं जब भी अपनी नंद को उदास देखती, मेरी ख्वाहिश होती थी कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, ज़िंदगी खुशियों से भरपूर गुजारे। मैं भी खुश हो गई। राशिद भाई बहुत अच्छे इंसान थे, नंद को बहुत खुश रखते। मैं तो बड़ी खुशी खुशी वापस आई थी। मैंने सोचा सुसर और शहबाज से बात करूं, इसलिए मैं शहबाज को लेकर सुसर के कमरे में ही आ गई। मैंने बात कुछ यूं शुरू की कि नंद ने अपनी जवानी भी इस घर की खिदमत में लगा दी है। उस वक्त घर पर कोई और खातून नहीं थी जो घर की भाग दौड़ संभाल सकती, लेकिन अब तो मैं मौजूद हूँ, इसलिए हमें नंद की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए। फिर मैंने राशिद भाई का जिक्र किया। मुझे तो लगा मेरी बात पर सुसर खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दोनों ही मुझ पर भड़क उठे। सुसर का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। कहने लगे कि तुम्हारा कज़न यहाँ पर अपनी गंदी नजरें रखने आया था। आज के बाद मेरे घर में तुम्हारे मैके से कोई कदम नहीं रखेगा। मैं तो हैरत से सुसर को देखती रही। एक आम सी सरसरी सी बात को वो कैसा घटिया सा रंग दे रहे थे। शहबाज तो मुझे यूं घूर रहे थे कि जैसे वो नजरों से ही मुझे मार डालेंगे। मुझे इनके गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों अपनी बहन को घर बिठाए रखना चाहते थे। मैंने कहा कि मेरे कज़न ऐसे नहीं हैं, और नंद का क्या कसूर है कि वो सारी ज़िंदगी खुशियों को तरसती रहे। आप लोग क्यों इनके लिए इतने खुदगर्ज होकर सोच रहे हैं। मेरी बात पर एक ज़ोरदार थप्पड़ शहबाज ने मेरे मुंह पर मार डाला। मुंह बंद करो अपना, कब से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि बेलगाम होती जा रही हो। तुम्हें किसने कहा है कि नंद के लिए रिश्ता ढूंढती फिरो। आज के बाद नंद के हर मामले से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुर्ख आंखों से शहबाज मुझे उंगली उठाकर नहायत गजबनाक लहजे में वहां से उठाकर ले गए। मेरी गाल पर इनकी उंगलियों के निशान चिप गए थे। मैं बड़ी तासुब से इन्हें देख रही थी। मुझे इस थप्पड़ का ज़रा अफसोस ना होता अगर मैं कसूरवार होती, लेकिन ये थप्पड़ मुझे बिला वजह पड़ा था। मैं अपने कमरे में चली गई, अपना बैग अलमारी से निकाला और अपने कपड़े रखे। मैं बिला वजह की मार क्यों खाती रहूं। मर्द अगर औरत पर एक बार हाथ उठा ले तो हमेशा उठाता ही रहता है। अगर आज मैं चुप रही तो शहबाज तो बात बात पर मुझ पर हाथ उठाएंगे। मेरा अपने आंसुओं पर जब्त टूट गया था। मैं अपने कपड़े बैग में रख रही थी कि शहबाज कमरे में बड़े गुस्से से दाखिल हुए। मुझे यूं बैग में कपड़े रखता देखकर मेरे पास आ गए और गुस्से से पूछने लगे कि तुम कहाँ जा रही हो। मैंने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना। आपका घर आपको मुबारक हो। मैंने बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे। शहबाज कहने लगा कि तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर एक कदम भी तुमने बाहर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं हाथ उठाने का कायल हरगिज नहीं हूँ, लेकिन तुम ख्वामख्वाह में इस औरत की हमदर्द बनना छोड़ दो। अपनी जिंदगी जियो। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर नंद के चक्कर में पड़ी अपना घर भी बर्बाद कर बैठोगी।
یہ کہہ کر شہباز کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ شہباز نے مجھے ذاتی طور پر کبھی کچھ نہیں کہا، نہ کوئی روک ٹوک، نہ کبھی میکے جانے پر پابندی لگائی، نہ ہی کام کا کوئی زیادہ بوجھ ڈالا۔ اگر میں نند کی ہر بات کو اپنی زندگی سے نکال کر سوچتی تو شہباز نے مجھ پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی، بس نند سے شاید انہیں چڑ سی تھی۔ جب بھی نند کا نام سنتے ان کے چہرے پر غضب کے تاثرات سے ابھرنے لگتے۔ نہ جانے اپنی ہی بہن سے کیا پرخاش تھی انہیں۔ میں نے میکے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور خود کو نند کے ہر معاملے سے دور ہی رکھنے میں عافیت جانی۔ لیکن ایک دن وہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں ایک بار رات کے وقت پانی پینے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے سسر کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نند کی آواز سن کر میں ٹھٹک سی گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت نند کا سسر کے کمرے میں کیا کام تھا؟ میں اپنے کمرے کے بجائے سسر کے کمرے کے پاس چلی گئی، دروازے پر کان لگائے تاکہ سن سکوں کہ کیا بات ہو رہی ہے، لیکن یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں یا شہباز کمرے سے باہر نکل نہ آئے تو میری شامت آ جائے گی۔ پہلے میں نے سوچا کہ واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں، مجھے کیا لگے کون کیا کر رہا ہے، لیکن نند کی سسکیوں نے قدم کو روک دیا۔ وہ اس وقت سسر کے کمرے میں کیوں تھی؟ پھر رو کیوں رہی تھی؟ آخر ایسا کیا بھید تھا جس سے میں انجان تھی؟ نند ہر وقت چپ رہتی تھی، کیوں سسر کے ساتھ ہر وقت ان کے کمرے میں رہتی تھی؟ مجبوراً ہی جاتی تھی، کیونکہ ان کے چہرے پر ہر وقت بے بسی رہتی تھی، جیسے وہ سب کچھ کسی بہت بڑی مجبوری کے تحت کر رہی تھی۔ اور اب کیوں رات کے اس پہر وہ رو رہی تھی؟ میں نے کان لگایا لیکن مجھے ٹھیک سے کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ مجھے بڑی مایوسی سی ہوئی تھی۔ مجھے تجسس سا ہوا کہ آخر اندر ہو کیا رہا ہے۔ سسر کے کمرے کی کوئی کھڑکی لانچ میں نہیں تھی، بس ایک روشن دان سا تھا جو بہت اوپر تھا، جہاں میری رسائی ممکن نہیں تھی۔ میں نے لاؤنج میں دائیں بائیں نظریں گھمائیں کہ شاید کچھ ایسا نظر آئے جس کے اوپر چڑھ کر میں روشن دان کے ذریعے سے دیکھ سکوں۔ مجھے سامنے ڈرائنگ روم میں ایک پاس کرسی نظر آئی۔ میں نے وہ کرسی احتیاط سے اٹھائی اور سسر کے کمرے کے روشن دان کے عین نیچے رکھ دی۔ اس کرسی پر چڑھ کے مجھے روشن دان سے دیکھنے میں مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ میں نے جب روشن دان کی دوسری جانب دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری نند میرے سسر کے ساتھ، یہ دیکھ کر تو میرا سر ہی چکرا گیا۔ یہ سب کچھ جو میں دیکھ رہی تھی، اس سے پہلے کہ میں چکرا کر گر جاتی، میں نیچے اتر گئی، کرسی کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا ذہن بالکل معاف ہو چکا تھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس وقت میں ایک بے زبان جانور کی مانند تھی جو دیکھ تو سکتا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری آنکھیں یہ سب کچھ دیکھیں گی۔ میرے اپنے آنسو پر اختیار نہ تھا، نہ اپنی کیفیت پر۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سسکیوں سے رونے لگی۔ میری آواز سن کر شہباز کی آنکھ کھل گئی۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو کر مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا۔ شہباز میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ نند بھی مجھ سے کہنے لگی کہ جب تک تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی تم کچن کا کام چھوڑ دو۔ میں ان سے یہ کیسے کہتی کہ جو آنسو میں بہا رہی ہوں آپ کی تکلیف کا سوچ کر بہا رہی ہوں۔ ابھی بھی اس بات کو ذہنی طور پر سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب ایک رات میری آنکھ کھلی تو شہباز برابر میں نہیں تھے، نہ ہی کمرے میں موجود تھے۔ میں بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ شہباز کمرے سے باہر گئے ہوں۔ باہر مجھے نند کے کمرے سے نند کی اور شہباز کی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں پریشان سی ہو کر رہ گئی۔ شہباز کی غصے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آپس میں جو کہہ رہے تھے میرے اوسان خطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ ان کی باتیں مجھ پر سارے راز کھول چکی تھی، لیکن ان باتوں سے میں مطمئن نہیں تھی، اس لیے چکرا کر وہیں گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ سامنے شہباز پریشان کھڑے تھے، میرے ابو بھی موجود تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے شہباز کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ جو بات میں جان چکی تھی میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ شہباز کے ساتھ زندگی گزارتی۔ اس دن وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، تم خود پر مظلومیت اور معصومیت کا روپ چڑھائے سب کی ہمدردیاں حاصل کر کے خود کو معصوم اور مظلوم دکھانے کی کوشش کرتی ہو۔ نند روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں نے کچھ ایسا نہیں کیا،
میں نے آپ کی بیوی سے کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ آپ کی زندگی میں مداخلت کی ہے۔ ایک کونے میں پڑی رہتی ہوں، مجھے وہیں پڑا رہنے دیں۔ کہنے لگے، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ مجھے بس یہ بتاؤ کہ گلشن کے کزن سے چکر تھا تمہارا؟ کیوں اس نے تمہارا رشتہ بھیجا؟ تم کیوں خود کو منع نہیں کرتی؟ کیوں اسے سختی سے بات نہیں کرتی؟ تمہاری چپ اور مظلومیت کے دکھاوے کی وجہ سے مجھے گلشن سے سخت لہجے میں بات کرنی پڑتی ہے، اس لیے وہ مجھے اور ابا کو غلط سمجھتی ہے۔ یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میرے نکاح میں رہتے ہوئے تمہاری دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ لفظ تھے جس نے میرے حواس ہی کھو دیے تھے۔ شہباز اور نند بہن بھائی نہیں تھے، مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا۔ میری نند شہباز کی پہلی بیوی تھی، پھر شہباز نے مجھ سے جھوٹ بول کر شادی کیوں کی تھی؟ میرے طلاق کے مطالبے پر شہباز کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ میرے قریب آ گئے، مجھ سے کہنے لگے کہ گلشن، میری ایک بار بات سن لو، میں تمہیں سب کچھ سچ بتا دوں گا۔ میں نے کہا جب سچ بتانا چاہیے تھا تو آپ نے نہیں بتایا۔ اب میں سچ جان چکی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں سننا۔ میں اپنے میکے واپس آ گئی، ساری بات اپنے والدین کو بتا دی۔ شہباز کو خلا کا نوٹس بھی بھیج دیا۔ وہ کئی بار مجھے منانے کے لیے آئے تھے، لیکن میں نے ایک بار بھی ان کی بات نہیں سنی۔ ایک دن سوتن مجھ سے ملنے آ گئی، نہ جانے کیوں، لیکن میں انہیں انکار نہیں کر پائی تھی۔ ان کی دکھی آنکھیں میرے دل پر آج بھی چھریاں چلا گئیں، لیکن شاید شہباز نے ہی انہیں یہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ میری سوتن تھی، لیکن مجھے اس سے نفرت نہیں تھی اور نہ ہی جیلسی تھی۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر بس مجھے ترس آتا تھا۔ وہ میرے سامنے مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کہنے لگی، گلشن، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اگر ہو سکے تو میری بات کا اعتبار کر لینا۔ ہمارے ہاں عورت کی شادی کبھی غیر برادری میں نہیں کی جاتی، اس لیے میری شادی زبردستی شہباز سے کر دی گئی۔ وہ مجھ سے 7 سال چھوٹا تھا، شادی پر رضامند بھی نہیں تھا۔ شہباز کے باپ میرے چچا لگتے ہیں۔ میرے والدین میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ میں چچا کے پاس ہی رہتی تھی۔ شہباز مجھے باجی کہہ کر پکارتا تھا، میری عزت بھی بہت کرتا تھا۔ میں نے بھی اسے چھوٹے بھائی جیسا ہی سمجھا تھا، لیکن پنچایت نے ہمیں ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا کہ ہم ایک دوسرے سے نظریں بھی نہیں ملا سکتے۔ میرے نام کے ساتھ شہباز کا نام جڑ گیا، اس کے علاوہ ہمارے بیچ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ شہباز نے مجھے پہلی رات ہی کہہ دیا تھا کہ یہ زبردستی کا رشتہ ہے، وہ مجھے کبھی بھی بیوی کی حیثیت نہیں دے سکتا۔ میں چپ تھی۔ 2 سال گزرنے کے بعد چچا نے شہباز سے بہت جھگڑا کیا، وہ مجھے میرا حق دے۔ شہباز کو لگا کہ میں ایسا چاہتی ہوں، اس لیے مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ آئے دن اس کے چچا کے ساتھ جھگڑے ہونے لگے۔ مجبوراً وہ مجھے اپنے کمرے میں آنے سے نہیں روکتا تھا، لیکن میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن شہباز کہنے لگے، وہ دوسری شادی ضرور کرے گا، وہ اور اپنی بیوی کو میرے رشتے کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ اگر چچا نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، اس لیے تم سے شادی کے دوران اس نے میرا تعارف اپنی بہن کے نام سے کروایا۔ میرے چچا مجھے بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے، اس لیے میں زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتی تھی۔ جس دن تم نے دروازہ کھول کر دیکھا، مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ تم ہو۔ چچا کی کمر پر ایک پھوڑا سا بنا ہوا تھا، اسی پر ہی دوا لگا رہی تھی۔ مجھے تمہاری باتوں سے اندازہ تھا کہ تم شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو، لیکن شہباز نے مجھے تم سے بات کرنے سے منع کیا تھا، اس لیے میں تم سے پیچھا چھڑانے کی خاطر زیادہ تر وقت چچا کے ساتھ گزارتی تھی۔ جب تمہارے کزن کا رشتہ میرے لیے آیا تو شہباز کو یہ لگا کہ میں نے تم سے کہا ہے۔ یہاں تمہارے کزن سے میں نے جان بوجھ کر مراسم بڑھائے ہیں تاکہ شہباز اور تمہاری زندگی میں تلخیاں پیدا کر سکوں۔ ایک رات میں دل برداشتہ سی ہو کر چچا کے پاس آ گئی تھی۔ ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر کہنے لگی کہ شہباز سے کہیں کہ مجھے طلاق دے دے، ورنہ اسے ہر وقت یہی لگتا رہے گا کہ میں اس کا گھر توڑنا چاہتی ہوں۔ میں ہاتھ جوڑے رو رہی تھی۔ چچا نے مجھے سینے سے لگا لیا تھا، وہ بھی رو رہے تھے۔ جب میری نظر روشن دان پر پڑی تو تم مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی کہ تم کیوں چوروں کی طرح سے دیکھ رہی ہو۔ شہباز کو جب چچا نے مجھے طلاق دینے کو کہا تو وہ اکھڑ سے گئے۔ اسے لگا کہ میں طلاق تمہارے کزن سے شادی کرنے کے لیے لینا چاہتی ہوں، اس لیے اس رات مجھ سے یہی بات کر رہا تھا کہ جو تم نے سن لی۔ گلشن، میں کبھی تمہارے اور شہباز کی زندگی میں دخل نہیں دوں گی، لیکن خدا را واپس چلو۔ وہ مجھ سے نہیں تم سے محبت کرتا ہے،
تمہارے بغیر نہیں رہنا چاہتا، معاف کر دو اسے۔ میں خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی، بنا کسی اعتراض کے نند کے ساتھ واپس بھی چلی گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر شہباز خوش ہو گئے تھے، مجھ سے بہت معافیاں بھی مانگ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، آج میں یہاں صرف آپ کی پہلی بیوی کی وجہ سے آئی ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم ایک خوشگوار زندگی گزاریں تو آپ کو اپنی پہلی بیوی کے حقوق انہیں دینے ہوں گے، یا پھر طلاق، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو کہ اس کی آسمان چیر دے۔ خوشیوں پر اس کا بھی حق برابر کا ہے، اور وہ تو ہے بھی آپ کی کزن۔ اتنا ظلم! میرے الفاظ شہباز کے دل میں گھر کر گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہونے لگا۔ انہوں نے اپنی پہلی بیوی سے بھی معافیاں مانگیں، اور آج ہم ایک ساتھ سب خوشی خوشی رہتے ہیں، اور اب شہباز نے بھی کبھی ہم میں فرق نہیں کیا۔